ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر اللہ نے وہ عزت بخشی ہے اور یہ خاندانی اعتبار سے بھی شریف الحمدللہ، بہترین حافظ، بہترین قاری، اخلاق، میں نے جتنا جہاں تک دیکھا بحمدہ تعالی ان پہ نعت کا اثر ہے، سمجھے؟ محمد علی فیضی کے نام سے بچہ بچہ جانتا ہے، اور جس کی ابتدا اگر نبی کی بیٹی کا نام لے کر کے ہوئی ہو، نبی کے بچوں کے نام سے جس کی شہرت ہوئی ہو، تو کوئی مائی کا لال اس کو گرا نہیں سکتا اگر نیت میں اخلاص ہے تو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور کسی بھی صحابی یا صحابیہ کی طرف کوئی جملہ تنقیص کا ان کا نہیں جاتا بحمدہ تعالی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت بخشے، وہیں پہ پہنچو جہاں پر ہم اور آپ تھے۔ سارے علماء جتنے ممبر شریف پر بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں، شاید یہی بیٹھے سے نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو۔ یہ بزرگ بیٹھے ہمارے، یہ بیٹھے، کوئی پتہ، ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنی عمر ان کے سجدے کرتے ہوئے ہو گئی مسجد میں، ان کے نمازیں پڑھتے ہوئے ہو گئی۔ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں 10 5 2 ہزار میں دین کا کام کیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ میرا نظریہ کہ دین کو سستا مت کرو، سستی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں؟ سن لو، یہیں پہ سن لو۔ شادی ہوتی ہے، شادی ایک رسم حضرت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے ادھر علاقے میں، دولہا میاں کی جوتی چرائی جاتی ہے، نہیں چرائی جاتی؟ چوری کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہیں؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کرا رہے ہو؟ اور پھر چوری کی چوری، سینہ زوری، یہ دیکھو بتاؤں، معلوم ہے چھوٹی سالی یا سالہ چرا کے لے گا، پھر ٹھٹے بازی اس پہ، وہ چر گئی، اور اسے بھی پتا کہ میری چرے گی۔ اگر ایک چرایا تو وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے، کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے؟ کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں، یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف، چوری ہوئی، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی، اب بڑا خوش ہو رہے ہیں، چوری اور تھپڑ مارتا گھما کے عادت بنا رہے چوری کی۔ تو نے یہی سیکھ دیے، یہی طریقہ سکھایا۔ اتنے میں وہ آئے، صاحب ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، چور کی ڈیمانڈ، بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000۔ دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000، اسی میں چل رہی ہے 10 8 میں۔ اتنے میں چچا میاں آ گئے، بزرگ، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات، بولے 9 پہ نپٹاؤ۔ اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دے دو۔ ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے 8 10 9 پہ میں نے نپٹا دی۔ بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں، سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے، پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط۔ اب آگے اور بڑا دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا، امام نے نکاح پڑھایا۔ جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصل چیز یہی ہے۔ امام نے بندھن میں باندھ دیا، اب جو تھا نکاح پڑھا دیا۔ امام سے پوچھا گیا، امام صاحب تم بتاؤ۔ اب امام صاحب نے بتایا 10,000۔ اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے۔ جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے، ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا، یہ ان کو نیولا سونگ
سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے، وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا، اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے۔ یہی تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے، اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہی تک نہیں حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے، اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ ارے ہمت دی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو، اور جواری کو نکالو۔ ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے، اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا۔ کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے؟ تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری، سبحان اللہ۔ حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا، تو صرف غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے۔ مالدار اپنے بچوں کے امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے ہوئے معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے، اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی، کوالٹی۔ اب تو کوئی پڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزاق ہے، کیوں صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کوئی حدر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفاء ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل، لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری قوم حضرت دو چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے، ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا۔ بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا کہ قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی، 3 دن پہلے سے برسین پہ برسین، اسے دانے پہ دانا، چل پڑی پونک، بچے آگے کھینچ رہے ہیں، یہ پیچھے کو کھینچ رہے، قربانی ہو رہی ہے صاحب، قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ 4,000 روپے کی بکری خرید کے کوالٹی لاؤ۔ تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو، ان کے پاس لے جاؤ، حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے، ان کو امام رکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، آپ دیکھیں، وہ سن لیں گے کہیں سے، یا وہ جان کر ہوں گے، معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے، کیا پڑھا، یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ، اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے، ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمشتان رضا لے کر کے تعویذی لکھے گا، پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گا، وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا، وہ سن لیو میری یہ بات، اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے، اتنی بڑی امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی، اور مسئلے اسلے کچھ نہیں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے۔ ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو۔ بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں، اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے، امام صاحب کو مت بلاؤ، سمجھ رہے میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں، عورتوں کو پڑھنا جائز ہے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے۔ نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا، بیٹھک میں بلاؤ، امام صاحب کو عزت دو، امام صاحب کو نذرانہ بھی دو، اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ، وقت ملے کپڑے پہناؤ، تم دوستی رکھو، تمہاری بیوی نہیں۔ اگر بعض گاؤں میں امام
عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا. پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں، باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو، تب راستے بند ہوں گے، ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے، کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ، تو باتیں بنائیں گے، باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، انہیں بھی مزہ اسی میں آتا. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر مینڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے. بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر، یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یہ بہت ہمارے پاس فون آتے، حضرت پیسے مارے گئے، اور باز تو دیتا چلا جاتا، پھر اس کی زمین خریدتا ہے، اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں، کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سنو، اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا، مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر، اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے، ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے جملے پر رہنا، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مگر سنو، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے، تم پر کسی کا حق ہے، تم نے کسی کے روپیے کھا لیے، تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، تم نے کسی کا مال مار لیا، جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں، اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے. اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے. اور ہاں اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے. جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو. میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو. اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے. نبی کو تکلیف ہے، یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے. صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں. اب جب تیسرا دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. یہ آخری وصیت ہے. میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا. انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے. لیکن سنو،
سنو میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے ایک موٹا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موٹا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈے پر رکھا۔ اللہ الصمد، اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو سناؤ، میری بات ہی ہے سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ابو بکر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں۔ آقا آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا، جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا، آقا میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ۔ ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے اگر نبی وضو کے لیے کھڑے، نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی۔ عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہیں،
میرے نبی نے فرمایا اس کو دیا عمر، یا عمر، اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر۔ عمر جلال میں کھڑے ہو گئے تھے، نبی فرماتے تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں، اب تمام صحابہ کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال بلال بلال، اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، اللہ اللہ، اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ جب اتنا کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، اوکاشا کوڑا میرے جسم پہ مار لیں گے اور اپنا حق ادا کر لیں گے۔ او نوجوان، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیری ماں کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، تیرے باپ کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، مگر مجھے بتا، مجھے بتا، کیا تو نے کبھی اپنی ماں کی کڑوی بات سن کے برداشت کیا ہے؟ کبھی اپنے باپ کی کڑوی بات سن کے تیری گردن ٹیڑھی نہ ہوئی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی تجھے غصہ نہ آیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں بلال، اوکاشا کو کوڑا دے دو۔ حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا آ جاتا ہے، جیسے ہی کوڑا آیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اوکاشا میرا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو میرے جسم پہ کوڑے مار لو، مگر نبی کے جسم پہ کوڑے مت مارو۔ اوکاشا جب میں غلام تھا، جب میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا، میرے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلاتا تھا، آج میں جو آزاد ہوں انہی نبی کی بدولت آزاد ہوں، میرا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان ہے۔ اوکاشا کوڑا مت مارو۔ اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اوکاشا تم کوڑے کی بات کر رہے ہو، جب تک علی زندہ ہے اگر پھول کی پتی بھی کوئی دشمنی سے مارے گا تو علی پھول کی پتی بھی پہنچنے نہیں دے گا، مگر معاملہ ایسا ہے اوکاشا، اوکاشا علی کے جسم پہ کوڑے مار لو، اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو، اس کی گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو، مگر نبی کی طبیعت تم دیکھ رہے ہو، نبی کی طبیعت ناساز ہے، میرے نبی سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا آقا اگر میں بلال یا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا سنا صحابہ کی سسکیاں نکل گئی اور کہہ رہے اوکاشا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے اوکاشا تم تو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرتے تھے لیکن اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اوکاشا کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور آ رہا ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب میرے نبی حکم دیتے ہیں بلال بلال جاؤ تم میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، اب خاتون جنت کے یہاں پر جب جاتے ہیں حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر جو تب بار بار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوکاشا کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا اوکاشا؟ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو؟ جب اتنا کہا ادھر حضرت بلال روتے ہوئے چلے جا رہے، خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام ہے، نبی کے بچوں کا خادم ہے، میں وہ ہوں جو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے رہا نہیں گیا، وہی دروازہ پکڑ کے بیٹھ گئے، سسکیاں لینے لگی، سسکیاں لینے لگے۔ خاتون جنت کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو، اپنے بابا والا کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ جب روتا ہوا دیکھا فاطمہ کہنے لگی او بلال یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی کا کہیں دل نہ پھٹ جائے۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بابا والا کوڑا دے دو۔ کہا بلال جلدی بتاؤ تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم کانٹوں پر لوہے
लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है? जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा। ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है, खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, तालिया बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले, जरा करीब आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ, दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे। साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ जोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14 साल की बच्चियां, 15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में, आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी जीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है, तू अम्पुतो अंसर पार्टी लेकर पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े, तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहबा रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, कहा अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं होगा। अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले, अल्लाह समद। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बाबा ये कह दिया है बेटा, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए।
پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو، علی سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہے، سنبھالو علی۔ اللہ الصمد۔ حضرت علی پھر اٹھے، دونوں بچوں کو پکڑا، کہہ رہے ہیں بابا بابا ماں نے کام سونپا تھا، بابا بابا ہمیں چھوڑ دو، ماں روتی ہوئی رہ گئی، بابا چھوڑ دو۔ مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد عکاشہ سے کہا عکاشہ کوڑا مارو۔ حضرت عکاشہ نے کوڑا ہاتھ میں لیا، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں، اللہ الصمد۔ پھر حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے علی بولے عکاشہ کیا عکاشہ تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، عکاشہ ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی، اور جیسے ہی چادر رکھی عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے عکاشہ کوڑا مارو، عکاشہ کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف عکاشہ کی طرف کو دکھائی ہے، میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ عکاشہ کی جب نظر پڑی عکاشہ آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور بوسہ دے کر کے حضرت عکاشہ قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی، اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں۔ اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی مولا مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ واہ پیارو یار، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ آج کے بعد کسی کا حق مت مارنا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، نمازیں مت چھوڑنا، اور جو کچھ لڑکے ایسے ہیں نا جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اس کا خیال رکھو۔ اس جلسے کو اتنا کامیاب بنا دو، انٹرنیشنل، تم نے شاعر بلایا تو ویسے ہی سننا، سمجھ رہے میرے پیارو؟ مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے، ہر برائی سے بچو گے، آپس میں میل محبت رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو جاؤ،
عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے چاہے کسی بھی برادری کا ہو۔ اپنے گھر پہ کنٹرول رکھو، بچیوں پر، سب پر۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے نہیں؟ اور تمام خرافاتوں سے بچو، اپنے بچوں کو دین سے جوڑو، جو بچے خالی نہیں گھومے، اسکول بھیجو ان کو، اسکول۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہیں پڑھاؤ۔ جو محلوں میں نہ کچھ لڑکے کتے بھونکاتے پھرتے ہیں، نہ کام کے نہ دھام کے، کچھ نہیں، خالی موبائل سے، نہیں، اگر پڑھنے کے لائق نہیں تو کام سکھاؤ۔ تمہارے بچے انگلش میڈیم پڑھیں، ہندی میڈیم پڑھیں، یہ سب پڑھیں گے، 5,000 یا 2,000 روپے امام صاحب کو دے کر کے اپنی بیٹھک میں تم موجود ہو، وہاں پر 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو پڑھواؤ تاکہ دینی تعلیم ہو۔ سمجھے؟ امام صاحب کا بھی فائدہ ہوگا اور تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ امام صاحب کا کم فائدہ ہوگا، تمہارا زیادہ ہوگا، تاکہ جب تمہارا انتقال ہو تو کم سے کم تم اتنا کما کے گئے تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے، تاکہ ایک سپارہ پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ جی، کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ جب باپ کی نماز اگر بیٹا پڑھاتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ صحیح بات، بے شک۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دینا سیکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ بس آگے نہیں بولوں گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا اور نیکی کا حکم بھی دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیاب بنو گے انشاءاللہ۔ بولو اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرما دے، اور مجھے بھی عمل کی توفیق، ان کو بھی عمل کی توفیق۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔